الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم ہیں عمدۃ الاحکام کے ساتھ، اور جو حدیث اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نمبر ہے 349 اور عمدۃ الاحکام میں اندرونی طور پہ جو کتابیں ہیں ان میں یہ کتاب ہے کتاب الحدود۔ اس حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لو ان رجلا او قال امرأ اطلع عليك بغير اذنك فحدفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی، یعنی کہ حدیث میں راوی نے یا تو رجل کا لفظ بولا ہے یا عمران کا، دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے کہ اگر کوئی آدمی اطلع علیکا، وہ آپ کی جانب جھانکے، یعنی کہ آپ کے گھر میں جھانکے، بغیر اذن کا، آپ کی اجازت کے بغیر، فحذفتہ بحصاۃ، تو آپ اس کو کنکری مار ڈالیں، ففقعت عینہ، تو آپ اس کی آنکھ کو پھوڑ ڈالیں، ما کان علیک جناح، تو اس پہ آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، اس پہ آپ پہ کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، پہلی بار روایت کیا ہے تو اس کا نمبر ہے 6888 6888، اور یہ کتاب ہے بخاری شریف میں کتاب الدیات، یعنی کہ دیت کے بارے میں کتاب، اور اس کے اوپر امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، کہتے ہیں باب من اخذ حقہ او اقتص دون سلطان، باب ہے اس آدمی کے بارے میں جو اپنا حق لے یا بدلہ لے حکومت کے بغیر، حکمران کے بغیر، حکمران سے اجازت لیے بغیر، یعنی کہ کیا ایسا کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو جواب یہ ہوگا کہ اگر یہ صورتحال ہو کہ آپ کی اجازت کے بغیر کوئی آپ کے گھر میں جھانک رہا ہے اور آپ فوری طور پہ اس کو کوئی چیز مارتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کا کوئی نقصان ہو جائے تو آپ پہ کوئی جرمانہ نہیں ہوگا، حکومت آپ کو کوئی سزا نہیں دے سکے گی۔ اور اگر آپ بعد میں بدلہ لیتے ہیں تو پھر غلط ہوگا، پھر آپ اس معاملے کو حکومت کے پاس لے کر جائیں۔ لیکن جب وہ جھانک رہا ہے، اس وقت آپ تیش میں آ کر، غصے میں آ کر فوری طور پہ اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں کہ کیوں میرے گھر میں دیکھ رہے ہو، تو اس حملے میں اس کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر کوئی جرمانہ نہیں ہوگا، لیکن قتل نہیں کرنا۔ پھر امام بخاری دوسری بار اس حدیث کو لے کر آئے، اور نمبر ہے 6902 6902، اور یہ بھی ہے کتاب الدیات، اور باب ہے باب من اطلع فی بیت قوم، کہ کوئی آدمی کسی کے گھر میں جھانکے، لوگوں کے گھروں میں جھانکے، ففقعوا عینہ، تو اس کی آنکھ کو پھوڑ ڈالے، فلا دیت لہ، تو اس آدمی کو کوئی دیت نہیں ملے گی، کوئی معاوضہ نہیں ملے گا، جو دیکھ رہا تھا کسی کے گھر میں اور اب اس کی آنکھ کا نقصان ہو چکا ہے۔ اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ ایک تو پتہ چلا کہ دین اسلام کتنا عظیم دین ہے، وہ ہر ایک کی پرائیویسی کا خیال رکھتا ہے۔ آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کے کسی کے گھر میں اس طرح جھانکیں، سراغ سے دیکھیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ان لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے جن کے گھر اونچے ہیں۔ گھر اونچے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ساتھ والے گھر کے اندر جھانکنا شروع کر دیں۔ آپ اپنے گھر کے اوپر جائیں، ہوا لیں، دھوپ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پڑوسی کے گھر میں جھانکنا شروع کر دیں، ان کی عورتوں کو دیکھنا شروع کر دیں، اسلام اس بات کی آپ کو اجازت نہیں دیتا۔ تو یہ ہے دین اسلام کی عظمت۔ اور اس حدیث سے پتہ چلا کہ لوگوں کی جاسوسی کرنا، کان لگا کر ان کی باتیں سننا، سراغ سے ان کو دیکھنا، یہ سب امور حرام ہے، اسلام ان کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا، جیسا کہ پہلے وضاحت ہو چکی ہے، کہ اگر کوئی آدمی ایسی حرکت کر رہا ہے
اور اس دوران وہ آدمی جس کے گھر میں جھانکا جا رہا ہے، جس کے کمرے میں جھانکا جا رہا ہے، وہ کوئی چیز دے مارتا ہے، اس سے اس کا نقصان ہو جاتا جو دیکھ رہا تھا، تو اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے وہ کورٹ میں جائے، پولیس کے پاس جائے، انتظامیہ کے پاس جائے، اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس کے گھر میں دیکھا جا رہا ہے وہ اگر وارننگ نہ دے، وارننگ دیے بغیر ہی اندر سے کوئی پتھر دے مارے، کوئی چیز دے مارے اور اس کا نقصان ہو جائے، تو تب بھی اس کے اوپر کوئی جرمانہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ہر ایک کو پتا ہے کہ کسی کے گھر میں دیکھنا جھانکنا معیوب ہے، غلط ہے، درست نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا جس کو امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 2156، 2156۔ اس حدیث کے راوی ہیں سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ایک آدمی نے نبی علیہ السلام کے دروازے میں موجود سوراخ سے آپ کے گھر میں جھانکا۔ اچھا، یہ بات ذہن میں رہے کہ جھانکنے والوں کی نیت بری نہیں تھی، ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی بری نیت سے جھانک رہے ہوں، وہ دیکھنا چاہتے ہوں گے کہ اللہ کے رسول موجود ہیں، موجود نہیں ہیں، مصروف ہیں کہ فارغ ہیں، ہم آپ سے بات کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ نیت چاہے اچھی ہو، حرکت بری ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوہے کی کنگھی تھی جس کے ساتھ آپ اپنے سر میں کنگھی فرما رہے تھے۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی کو دیکھا تو آپ نے کہا کہ اگر مجھے معلوم ہو جاتا پہلے کہ تم مجھے دیکھ رہے تھے تو میں یہیں کنگھی تمہاری آنکھوں پہ دے مارتا۔ اور پھر فرمایا انما جعل الاذن من اجل البصر، شریعت نے جو قانون بنایا ہے کہ آپ کسی کے گھر میں اجازت لیے بغیر نہیں جا سکتے، وہ کیوں بنایا ہے؟ اسی لیے بنایا ہے کہ آپ بلا اجازت ان کو نہ دیکھیں۔ مسئلہ تو دیکھنے کا ہی ہے، تو جب آپ نے اجازت کے بغیر دروازے کے سراغ سے دیکھ لیا تو باقی پیچھے کیا رہ گیا؟ تو اس لیے اسلام اس معاملے میں بڑی سختی کرتا ہے اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے۔ اب ہم منتقل ہوتے ہیں اگلی حدیث کی طرف، اور اگلی حدیث کا تعلق ہے چوری کی سزا سے، چوری کی حد سے۔ حدیث کا نمبر ہے 350، یہاں پہ عمدۃ الاحکام میں 350۔ راوی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، ان کے خود بھی صحابی ہیں اور ان کے والد گرامی بھی کیا تھے؟ صحابی تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قطع فی مجن قیمتہ 3 دراہم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ کاٹا، یعنی کہ کس کا؟ چور کا۔ چور کا آپ نے ہاتھ کاٹا اس ڈھال کی وجہ سے جس کی قیمت 3 درہم تھی۔ وفی لفظ، اور اس حدیث کے چند الفاظ میں یہ آیا ہے کہ ثمنہ 3 دراہم، کہ اس کی ثمن، اس کی قیمت 3 درہم تھی۔ امام بخاری اس حدیث کو بار بار لے کر آئے اپنی صحیح بخاری میں، مثال کے طور پہ 6795، 6795، 6796، 6796، 6797، 6797، 6798، 6798۔ اور بخاری شریف میں جہاں پہ یہ حدیث آئی ہے وہاں پہ اندرونی کتاب کون سی ہے؟ کتاب الحدود، یعنی کہ حدود قائم کرنے کے بارے میں کتاب ہے۔ آپ جانتے ہیں حد کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کہ شراب پینے والا شراب پیے، جو اس کو سزا ملے گی اس کو حد کہتے ہیں۔ چوری کرنے والا چوری کرے، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اس ہاتھ کاٹنے کو حد کہتے ہیں۔ بدکاری کرنے والا بدکاری کرے اور بدکاری کرنے کی وجہ سے اسے 100 کوڑے مارے جائیں، اس کو حد کہیں گے۔ اور اگر وہ شادی شدہ ہے پھر بدکاری کرے تو اس کو سنسار کیا جائے گا، اس سنسار کرنے کو حد کہتے ہیں۔ تو یہ کتاب ہے کتاب الحدود۔ اچھا، اس کے اوپر باب کیا قائم کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے؟ باب یہ ہے کہ باب
قول اللہ تعالی والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ باب ہے اللہ کے اس فرمان کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چوری کرنے والا مرد ہو، چوری کرنے والی عورت ہو، ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 38۔ مزید کہتے ہیں امام بخاری وفی کم یقطع، اور اس باب میں اس مسئلے کی وضاحت ہوگی کہ کتنے مال پہ ہاتھ کاٹا جائے گا، یعنی کہ چوری جو کی گئی ہے وہ مال کتنا ہو تو ہاتھ کاٹا جائے گا، اور کتنا کم ہو تو نہیں کاٹا جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی 100 روپے چوری کر لے اس کے اوپر تو نہیں ہاتھ کاٹیں گے نا، تو کتنا مال ہو تو ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ سوال ہے۔ اور مزید کہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ وقاطع علی من الکفی، کہ امیر المؤمنین جناب علی جو ہمارے چوتھے خلیفہ راشد ہیں، انہوں نے اپنے زمانے میں چور کا ہاتھ کاٹا تھا، کہاں سے؟ ہتھیلی سے، یہاں سے کاٹا تھا۔ یہ وضاحت کیوں؟ کیونکہ ہاتھ کا لفظ جو ہے عربی میں یہاں تک آتا ہے۔ اب جب چور کا ہاتھ کاٹنے کی باری آئے گی تو کیا یہاں سے کاٹیں گے، کندھے کے پاس سے کہ کونی کے پاس سے؟ جواب یہ آیا کہ جناب علی نے جب چور کا ہاتھ کاٹا تھا اپنے زمانے میں تو کہاں سے کاٹا تھا؟ ہتھیلی کے بعد۔ اور امام مسلم بھی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، وہاں پہ نمبر ہے اس حدیث کا 1686 1686۔ ساتھ ہی حدیث ہے 351 351، دونوں حدیثوں کی شرح اور وضاحت ایک ساتھ کی جائے گی۔ اچھا، پہلی حدیث کے راوی تھے عبداللہ بن عمر، اور جو اب حدیث ہے اس کی راویہ ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، مومنوں کی ماں۔ وہ کہتی ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انہوں نے سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ فرما رہے تھے تقطع الید فی ربع دینار فصاعدا، ہاتھ کاٹا جائے گا دینار کے چوتھائی پہ۔ پہلے ہم نے پڑھا درہم، درہم کہتے ہیں چاندی کے سکے کو، چاندی کی کرنسی کو، سلور، اور دینار گولڈ کی کرنسی۔ تو فرمایا کہ جو کوئی ایک دینار کے چوتھے حصے کے برابر چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، فصاعدن، یا اس سے زیادہ مال پہ۔ اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، نمبر ہے 6799 6789، کتاب الحدود، باب قول اللہ تعالی والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، وہی باب ہے جو پچھلا باب تھا۔ امام مسلم نے بھی اس حدیث کو روایت کیا، وہاں پہ نمبر ہے 1684 1684۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس حدیث سے ہمیں کیا کیا مسائل معلوم ہوئے۔ نمبر 1، پتہ چلا کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اب سوال یہ کہ چور کہتے کس کو ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ یعنی کہ قرآن نے الفاظ کیا استعمال کیے؟ سارق، عربی میں کہتے ہیں سارق۔ تو سارق کس کو کہتے ہیں؟ سارق وہ ہے جو خفیہ طریقے سے مال کسی کا لے، اور مال وہاں سے لے جہاں مال رکھنا چاہیے، یعنی کہ جس کا مال لیا جا رہا ہے اس نے اپنی طرف سے مال کی صحیح معنوں میں حفاظت کی ہے۔ اس کو کہتے ہیں عربی میں حرز، یعنی کہ مال کو چوری کیا گیا حرز سے۔ مزید مسئلہ واضح کرنے کے لیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک آدمی نے موبائل رکھا، مثال کے طور پہ مسجد میں وضو کرتے ہوئے اس جگہ جہاں وضو کیا جاتا ہے، کسی نے وہ چوری کر لیا، کیا یہاں پہ ہاتھ کٹے گا؟ نہیں، یہاں پہ ہاتھ نہیں کٹے گا۔ کیا اس کو سزا دی جائے گی؟ بالکل دی جائے گی، لیکن ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ملے گی، کیونکہ موبائل رکھنے والے نے کوتاہی کی ہے۔ موبائل رکھنے کی جگہ یہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کی جیب سے وہ موبائل چوری کرے تو پھر ہاتھ کٹے گا۔ تو ہر مال کی حفاظت کی ایک جگہ ہوتی ہے، خاص جگہ، حرز۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے آپ کی بھینس چوری کی ہے، لیکن بھینس کو آپ نے کہاں باندھا ہوا تھا؟ گھر سے باہر، اور گھر سے باہر عام جگہ، کوئی چار دیواری نہیں تھی، کچھ نہیں تھا۔
اب یہاں سے اگر وہ بھینس چوری ہوئی ہے تو کیا ہاتھ کٹے گا؟ نہیں، ہاتھ نہیں کٹے گا۔ ہاں، آپ کے گھر کے اندر بھینس بندی ہوئی تھی، وہاں سے اس کو چوری کیا گیا، ہاتھ کٹے گا۔ یا معاشرے میں بھینسیں باندھنے کے لیے جو باڑا بنایا جاتا ہے، ادھر تھی بھینس، وہاں سے چوری کی گئی ہے تو ہاتھ کٹے گا۔ تو ہر مال کا ایک حفظ ہوتا ہے، یعنی کہ ہر مال کو محفوظ کرنے کی خاص جگہ ہوتی ہے۔ اگر وہ مال وہاں پہ موجود تھا اور چوری کیا گیا ہے پھر ہاتھ کٹے گا، ورنہ ہاتھ نہیں کٹے گا۔ کسی عورت کے زیورات چوری ہوئے ہیں، اسے پوچھا گیا کہاں رکھے تھے؟ وہ کہتی ہے جی میں نے گھر سے باہر، میں مثال کے طور پہ تھوڑا سا مسواک بنا رہی تھی تو وہاں پہ میں نے سائڈ پہ درخت کے نیچے رکھ دیے تھے، اب کسی نے چوری کر لیے، کیا اس پہ ہاتھ کٹے گا؟ نہیں، اس پہ ہاتھ نہیں کٹے گا۔ سزا ملے گی؟ جی بالکل ملے گی، سزا اس کو ملے گی، جیل میں اس کو ڈالا جائے گا۔ وہ ممکن ہے جج کہے کہ اس کو 10 کوڑے مارو، 20 کوڑے مارو، اس قسم کی سزا دے دے، لیکن یہاں پہ ہاتھ نہیں کٹے گا۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ وہ سارق جس کا ہاتھ کٹنا ہے، اس سے مراد وہ آدمی ہے جو کسی کا مال لیتا ہے خفیہ طریقے سے، اور وہاں سے لیتا ہے جہاں حرز ہے اس مال کا، یعنی کہ اس مال کے محفوظ کرنے کی جو مناسب جگہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈاکو کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو کیا ڈاکو کو معاف کیا جائے گا؟ نہیں نہیں نہیں، معاف نہیں کیا جائے گا، لیکن یہ والی سزا اسے نہیں ملے گی۔ یہ والی سزا ہے چور کے لیے، اور ڈاکہ ڈالنے والا چور نہیں ہوتا، وہ ڈاکو ہوتا ہے، اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے، اس کو حکومت سزا دے گی اس کے ڈاکے کے مطابق۔ وہ جج فیصلہ کرے گا اس کو کیا سزا دینی ہے۔ ممکن ہے کہ وہ چور سے بھی شدید سزا ہو جائے اور ممکن ہے اس سے ہلکی ہو۔ ایسے ہی ایک آدمی نے جھپٹا مارا اور آپ کا موبائل چھین کے چلا گیا، آپ کے ہاتھ میں تھا موبائل، گلی سے آپ گزر رہے تھے، آپ کال کر رہے تھے، موٹر سائیکل پہ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے جھپٹا مارا اچانک اور آپ کا موبائل پکڑا اور وہ گئے۔ اب یہ کیا ہے؟ کیا اس کے اوپر ہاتھ کاٹا جائے گا؟ نہیں، اس کے اوپر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اس کے اوپر سزا دی جائے گی؟ بالکل دی جائے گی، لیکن یہ والی سزا نہیں دی جائے گی۔ بس اتنی سی بات ہے۔ فرق کیا ہے؟ اب آپ یہ کہیں گے فرق کیا ہے، تو کچھ علماء کرام نے فرق بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چوری اس لحاظ سے بڑا جرم ہے کہ چور جو ہے وہ خفیہ انداز سے اپنی کارروائی ڈالتا ہے تو اس کے خلاف گواہ نہیں ملتے، اگر مل جائیں تو اب اس کو شدید سزا دو تاکہ عبرت کا نشان بن جائے۔ اپنی طرف سے اس نے چوری تب کی ہے جب وہ سمجھتا تھا مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن تب کچھ لوگ اس کو دیکھ رہے تھے، گواہ مل گئے، اب وہ پکڑا گیا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ لیکن ڈاکو جو ہے وہ تو سب کے سامنے کرتا ہے، اس کو پکڑنا پھر بھی آسان ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس حدیث کے تعلق سے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ کتنا مال ہے جس کے اوپر ہاتھ کاٹا جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مسئلے میں اختلاف موجود ہے جس کی وضاحت آگے آئے گی۔ یہاں پہ فی الحال راجح قول بتایا جاتا ہے کہ راجح موقف یہ ہے کہ ہاتھ تب کاٹا جائے گا جب مال دینار کے چوتھے حصے کے برابر ہو، اور دینار کہتے ہیں گولڈ کو۔ اچھا، ایک دینار آج کل کتنا ہے؟ 4.25 گرام، 4.25 گرام گولڈ۔ اب مجھے ذرا آپ کی مدد چاہیے آپ لوگوں کی۔ ایک دینار کتنا ہوا جی؟ 4.25 گرام۔ 4.25 گرام کا چوتھا حصہ کتنا ہوا جی؟ یعنی کہ 1 گرام پورا اور کچھ زیادہ۔ اچھا، اب آپ لوگوں نے میری مدد کرنی ہے، بتانا ہے کہ 1 گرام سونے کی قیمت کیا آج کل؟ 1 گرام کی تولے کی میں نہیں کر رہا۔ آپ دیکھیں، لیکن میرے خیال میں مجھے امید ہے کہ کوئی 20,000 25,000 کے قریب معاملہ ہوگا۔ دیکھیں ذرا آپ لوگ، مجھے ابھی بتائیں، تب تک میں اگلے مسئلے کی طرف بڑھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں
کہ آج کل 1 گرام سونا کتنے کا ہے؟ 40,000 روپے کا. 40,000 روپے کا ہوا جی 1 گرام. اچھا اب اس کا مطلب ہے تقریباً 50,000 ہو، کیونکہ کچھ زیادہ بھی ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ تقریباً موجودہ اس سال کی بات کر رہے ہیں، اگلے سال پتہ نہیں کیا قیمت ہوگی. اس سال 50,000 روپے اگر کوئی چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کٹے گا. اگر 30,000 روپے چوری کرتا ہے تو ہاتھ کٹے گا نہیں، اور دیگر سزائیں اس کو دی جائیں گی. جج مثال کے طور پہ اس کو 6 مہینے کے لیے جیل میں بھیج دے، اس کے اوپر 1 لاکھ روپے جرمانہ ڈال دے، دیگر سزائیں. اچھا ہاتھ کاٹنے کے لیے کچھ اور شرائط بھی ہیں. ایک شرط یہ ہو گئی جس کا بھی تذکرہ ہوا ہے، وہ کیا کہ وہ مال جس کی چوری کی گئی ہے وہ یعنی کہ دینار کے چوتھے حصے کے برابر یا اس سے زیادہ ہو. یعنی کہ ہم نے کیا اندازہ لگایا، 1 گرام سے کچھ زیادہ، اور 50,000 روپیہ. یہ ہم نے پاکستان کے لحاظ سے حساب لگایا ہے، انڈیا کے لحاظ سے ظاہر کہ مختلف ہوگا. دوسری شرط یہ بھی ہے جس کا تذکرہ پہلے بھی ہوا ہے کہ مال کو چوری کیا گیا ہو اس جگہ سے جو اس مال کے لحاظ سے حرز بنتی ہے، محفوظ جگہ بنتی ہے. اگر مال رکھنے والے نے مال کو غیر محفوظ جگہ پہ رکھا تھا اور کسی کو اٹھانے کا موقع مل گیا تو اس کے اوپر ہاتھ نہیں کٹے گا، دیگر سزائیں دی جا سکتی ہیں. تیسرے نمبر پہ ہاتھ تب کٹے گا جب وہاں پہ کوئی شبہ نہ ہو. اگر شبہ موجود تھا تو پھر ہاتھ نہیں کٹے گا. مثال کے طور پہ بیٹے نے باپ کا مال چوری کر لیا، یہاں پہ ہاتھ نہیں کٹے گا. سزا دی جا سکتی ہے، وہ خود باپ بھی دے سکتا ہے، کورٹ میں بھی معاملہ جا سکتا ہے. لیکن باپ بیٹے کا جو آپس میں تعلق ہوتا ہے، بیٹا سمجھتا ہے کہ باپ کے اوپر میرا حق ہے، اور ایسے اگر باپ نے بیٹے کے مال کی چوری کر لی تو باپ کا بھی ہاتھ نہیں کٹے گا. اور ایسے ہی علماء کرام نے واضح کیا کہ اگر کہیں پہ حکومت نے اناج رکھوایا تھا جو فقیروں میں تقسیم ہونا تھا، کسی فقیر نے چوری کر لیا، تو یہاں پہ اس کو سزا دی جا سکتی ہے، لیکن ہاتھ نہیں کٹے گا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ ہم فقیروں کے لیے یہ مال ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ نہیں کٹے گا، ہاتھ اس کا کٹے گا. اور معذرت، اس کا یہ مطلب نہیں کہ سزا نہیں دی جائے گی، سزا دی جائے گی لیکن ہاتھ نہیں کٹے گا. ایسے ہی کسی نے اس مال میں گڑبڑ کی جس مال میں اس کی کسی اور کے ساتھ شراکت ہے، پارٹنرشپ ہے، اکٹھا مل کے کاروبار کرتے ہیں، وہاں پہ اس نے گڑبڑ کر لی تو یہاں پہ ہاتھ نہیں کٹے گا اور سزا دی جائے گی. شرائط میں سے، ہاتھ کاٹنے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ چوری کا ثبوت ملے، یا تو چور جو ہے وہ اعتراف کرے کہ میں نے چوری کی ہے، یا 2 گواہ ہمیں مل جائیں. لیکن گواہ کون سے؟ عادل. یہ بڑی اہم بات ہے. اگر ہمیں گواہ وہ ملے جو نماز نہیں پڑھتے تو ان کی گواہی اس لائق نہیں ہے کہ ان کی گواہی پہ اعتماد کرتے ہوئے چور کے ہاتھ کاٹے جائیں. یہ گواہی ایسی نہیں ہے. یا جو گواہ ملے ہیں وہ سود لیتے ہیں، یہ کبیرہ گناہ کرتے ہیں. یا جو گواہ ملے ہیں مثال کے طور پہ وہ شراب پیتے ہیں، تو اس قسم کے گواہوں کی گواہی کی بنیاد پہ کسی کا ہاتھ نہیں کٹے گا. گواہ 2 ہوں اور عادل ہوں، فاسق قسم کے نہ ہوں، مجرم قسم کے نہ ہوں. اب ہم آتے ہیں ان چند مسائل کی طرف جن میں اختلاف ہے اور ان کا تعلق اسی حدیث سے ہے، ان مسائل کا تعلق، ان احکام کا تعلق. ایک تو یہی بات کہ کیا پہلا اختلاف جو علماء کرام میں واقع ہوا وہ یہ ہے کہ کیا ہر مال پہ ہاتھ کاٹا جائے گا، یا مال کا کوئی نصاب ہونا چاہیے، کوئی مقدار ہونی چاہیے، اتنا مال ہو تو ہاتھ کٹے گا. اس موضوع پہ پہلے میں گفتگو کر چکا ہوں لیکن اب اختلاف بیان کرنے لگا ہوں. تو ظاہری علماء کرام وہ کہتے ہیں کہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ چور کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے. کیوں جی؟ کیا دلیل ہے آپ کی؟ کہتے ہیں اللہ نے کہا ہے قرآن کریم میں آیت نمبر 38 کہ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت
ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو. اللہ نے یہ نہیں کہا کتنا مال, اللہ نے کہا چور کا ہاتھ کاٹ ڈالو, چور اور کا ہاتھ کاٹ ڈالو. اور دوسری دلیل ان کی وہ حدیث ہے جو بخاری میں آئی ہے, نمبر 6799, 6799. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, لعن اللہ سارق, اللہ کی لعنت ہو چور پہ, یسرق البیضہ, کہ وہ انڈا چوری کرتا ہے, فتقطع یدہ, تو اس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے, اور رسی چوری کرتا ہے, اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے. کہتے ہیں اس حدیث سے پتہ چلا کہ رسی چوری کرنے والے کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا, انڈا چوری کرنے والے کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا. یہ کون سے علماء کرام کہہ رہے ہیں؟ ظاہری علماء کرام. جمہور علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ نہیں, معمولی مال پہ ہاتھ نہیں کٹے گا. ہاتھ تب کٹے گا جب مال نصاب کو پہنچ جائے. جیسے زکوٰۃ کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ زکوٰۃ تب واجب ہوگی جب نصاب تک پہنچ جائے. تو نصاب ہے, اچھا وہ نصاب کیا ہے اس موضوع پہ آگے گفتگو ہوگی. فی الحال ہم نے آپ سے یہ منوانا ہے کہ ہر مال کی چوری پہ ہاتھ نہیں کٹے گا, بلکہ مال کا ایک نصاب ہے, اس نصاب تک مال پہنچے گا تو ہاتھ کٹے گا, ورنہ نہیں کٹے گا. ان علماء کرام کی دلیل وہ حدیث ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے, جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہاتھ کاٹا جائے گا دینار کے چوتھائی حصے پہ یا اس سے زیادہ مقدار پہ. جہاں تک تعلق ہے اس حدیث کا جس میں آیا کہ اللہ کی لعنت ہو چور پہ, کنڈا چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کٹتا ہے, رسی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کٹتا ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ چور پہ لعنت ہو کہ یہ آغاز کرتا ہے چوری کا انڈے سے, رسی سے, پھر آگے بڑھتا جاتا ہے, بڑھتا جاتا ہے, بڑھتا جاتا ہے, عادت چھوٹتی نہیں ہے, پھر اچھا خاصا مال جو ہے چوری کرتا ہے, تب اس کا ہاتھ کرتا ہے. اس حدیث سے یہ مراد ہے. اب اس مسئلے میں راجے کیا ہوا کہ معمولی مال پہ ہاتھ نہیں کٹے گا. اچھا اب سوال یہ کہ وہ مال کتنا ہونا چاہیے, وہ نصاب کتنا ہونا چاہیے. تو اس بارے میں بھی ایک قول ہے امام مالک اور امام احمد اور اسحاق بن راہویہ کا کہ دینار کا چوتھائی حصہ, جیسا کہ پہلے وضاحت ہوئی ہے, یا 3 درہم, درہم کیا ہوتے ہیں چاندی کا سکہ, یا اتنا سامان ہو جو دینار کی چوتھائی حصے کے برابر ہو یا 3 درہم کے برابر ہو. دوسرا موقف ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا, وہ کہتے ہیں کہ نصاب کیا ہے, دینار کا چوتھائی حصہ یا دینار کی چوتھائی حصے کے برابر کوئی چاندی ہو یا کوئی سامان ہو. یعنی کہ یہ قول جو ہے امام مالک کا, امام احمد کا, شافعی کا قریب قریب ہے, ان میں زیادہ فرق نہیں ہے. لیکن جس قول میں فرق ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے. وہ کہتے ہیں جی نصاب جو ہے وہ 10 درہم ہے, 3 درہم نہیں بلکہ 10 درہم, یا ان کے برابر سونا یا چاندی یا دیگر دنیاوی ساز و سامان. اب ہم دیکھتے ہیں ان سب کے دلائل کی طرف. امام احمد امام مالک کی دلیل کیا ہے؟ یہ حدیث ہے مسلم شریف کی کہ لا تقطع ید السارق الا فی ربع دینار فصاعدا, چور کا ہاتھ تب کاٹا جائے گا جب مال کی قیمت دینار کے چوتھے حصے کے برابر ہو یا اس سے بھی زیادہ ہو. اور اس زمانے میں دینار کا چوتھا حصہ 3 درہم کے برابر ہوا کرتا تھا. تو اس لیے امام مالک اور امام احمد کہتے ہیں کہ وہ مال جس کی چوری کی گئی ہے وہ دینار کے چوتھے حصے کے برابر ہو یا 3 درہم کے برابر ہو یا اس کے قریب قریب ہو, تب ہاتھ کٹے گا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہاتھ کاٹا گیا ایک ڈھال کی چوری پہ. ڈھال کس کو کہتے ہیں سمجھتے ہیں آپ؟ ڈھال کہتے ہیں اس لوہے کی قمیض کو جس کو پولیس والے پہنتے ہیں جب لوگوں کو پتھر مار رہے ہوتے ہیں, فوج کے لوگ بھی پہنتے ہیں, تلوار کے وار سے بچنے کے لیے, نیزے کے وار سے بچنے کے لیے, اس کو کہتے ہیں ڈھال. اچھا اب جس ڈھال کی چوری پہ ہاتھ کاٹا گیا
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حنفی علماء کرام کا خیال یہ ہے کہ اس کی قیمت 10 درہم تھی، لیکن 10 درہم والی جس روایت پہ انہوں نے اعتماد کیا وہ ضعیف ہے۔ تو صحیح بات یہی ہے کہ چور کا ہاتھ تب کٹے گا جب وہ اتنا مال چوری کرے جو دینار کے چوتھے حصے کے برابر ہو، جس کا اندازہ ہم تھوڑی دیر پہلے لگا چکے ہیں، تقریباً 50,000 روپے۔ اچھا، اب اختلاف آ گیا ہاتھ کے بارے میں، ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے گا؟ تو اس بارے میں بتایا جا چکا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ ہاتھ کٹے گا کہاں سے؟ یہ جگہ جہاں گٹا ہوتا ہے، کلائی ہوتی ہے، وہاں سے ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اور اس کی وضاحت مسے والی ایسے بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، کہ پانی نہ ملے یا آپ بیمار ہیں، پانی استعمال نہیں کر سکتے تو آپ مسح کر لیں۔ اچھا، مسح کس پہ کرنا ہے؟ چہرے پہ اور ہاتھوں پہ۔ تو اللہ نے وہاں پہ بھی لفظ یدی بولا ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسح کیا تو آپ نے پورے ہاتھ کا نہیں کیا تھا، اتنے ہاتھ کا کیا تھا، گٹے تک، کلائی تک۔ اب ہم بڑھتے ہیں آج کے درس کی آخری حدیث کی طرف۔ یہ حدیث ہے 352 352، اور اس حدیث کی راویہ ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، کہتی ہیں کہ ان قریشا اہمہم شأن المخزومیہ التی سرقت، کہ قریشیوں کو اس مخزومی عورت کے معاملے نے ٹینشن میں ڈال دیا جس نے چوری کی۔ یعنی کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت نے چوری کی، اس کا تعلق تھا مخزوم قبیلے سے، اور مخزوم قبیلہ برانچ ہے، شاخ ہے قریشیوں کی۔ اب قریشیوں کی عزت کا مسئلہ بن گیا کہ اس عورت کا ہاتھ کٹ گیا چوری کی وجہ سے، تو ہم قریش تو بدنام ہو جائیں گے، ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ فقالوا، تو کہنے لگے، کون؟ قریشی، من یکلم فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس عورت کے معاملے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کون گفتگو کرے گا، یعنی کہ کون سفارش کرے گا؟ فقالوا، تو انہوں نے کہا، یعنی کہ آپس میں باتیں ہو رہی نا ان کی، تو انہوں نے کہا وَمَن يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس معاملے میں کون جسارت کر سکتا ہے، کون جرت کر سکتا ہے سوائے اسامہ بن زید کے، کیونکہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے محبوب ہیں، آپ کے لاڈلے ہیں۔ یہاں پہ وضاحت کر دوں، اسامہ بن زید کون ہیں؟ زید بن حارثہ کے بیٹے، اور زید بن حارثہ وہ ہیں کہ جو سیدہ خدیجہ کے غلام تھے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدہ خدیجہ کی شادی ہوئی تو سیدہ خدیجہ نے یہ غلام بھی اللہ کے نبی کے حوالے کر دیا علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ نے ان کو آزاد کر کے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا، کن کو؟ زید بن حارثہ کو۔ تو آپ کو زید بن حارثہ سے بڑی محبت تھی، اپنا بیٹا ان کو کہا جاتا تھا زید بن محمد۔ پھر اللہ تعالی نے وحی نازل فرمائی کہ کسی کا بیٹا آپ کا بیٹا نہیں بن سکتا، پیار آپ کریں، محبت آپ کریں، لیکن اس کی ولدیت تبدیل نہیں ہوگی، وہ بیٹا اپنے حقیقی باپ کا ہی رہے گا۔ چنانچہ پہلے لوگ کہتے تھے زید بن محمد، پھر دوبارہ سے ان کا نام کیا پڑ گیا؟ زید بن حارثہ۔ آپ کو محبت ان سے بڑی رہی، پھر ان کا بیٹا اسامہ بن زید ہوا تو ان سے بھی آپ کو بڑی محبت تھی، بلکہ آپ اپنی ایک ران شریف پہ بٹھا لیتے تھے جناب حسن و حسین میں سے کسی ایک کو، اور دوسری ران پہ بٹھا لیتے تھے آپ اسامہ بن زید کو، اور محبت کا اظہار فرماتے تھے، کہتے تھے اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ تو یہ ہے اسامہ بن زید۔ اب یہ چھوٹی عمر کے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوت ہونے سے پہلے بالکل آخری ایام میں ایک لشکر بھیجا روم کی جانب لڑنے کے لیے، اس کا سربراہ ان کو مقرر کیا، اور دیکھیے اللہ کے نبی کی ان سے محبت، جبکہ اس لشکر میں ابو بکر بھی تھے، عمر فاروق بھی تھے، بڑے بڑے صحابہ کرام تھے۔ فکلمہ اسامہ، چنانچہ اسامہ بن زید نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس موضوع پہ گفتگو کی، اس قریشی عورت کی شفاعت کر ڈالی۔ فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا اللہ کی حدوں میں سے
ایک حد کے معاملے میں تم شفاعت کر رہے ہو. حد اس سزا کو کہتے ہیں جو اللہ نے بیان کر دی، مقرر کر دی، اللہ کے رسول نے مقرر کر دی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سزا وہ ہے جو جج فیصلہ کرتا ہے حالات کے مطابق کہ اس کیس میں اس مجرم کو یہ سزا دینی چاہیے. ممکن ہے کہ آج ایک جج اس کیس میں ایک آدمی کو یہ سزا دے اور دوسرا کوئی اور سزا دے، یہ ممکن ہے. لیکن جو سزائیں اللہ نے بیان کر دی ان کو حدود کہتے ہیں، تو ان میں شفاعت نہیں کرنی چاہیے. تو آپ نے کہا اسامہ بن زید کو ڈانٹتے ہوئے کہ کیا اللہ کی حدود میں سے ایک حد میں تم شفاعت کر رہے ہو؟ ثم قام، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے. فاختتب، تو آپ نے خطبہ دیا. فقال، تو آپ نے خطبے میں کہا انما اہلک الذین من قبلکم انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ. ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے صرف اور صرف اس چیز نے ہلاک کر دیا کہ جب ان میں کوئی معزز آدمی چوری کرتا ترکوہ، اس کو چھوڑ دیتے، سزا نہیں دیتے تھے. وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ، اور جب ان میں چوری کرتا کوئی کمزور آدمی، کوئی ہلکا پھلکا آدمی، تو اقاموا علیہ الحد، وہ اس پہ حد قائم کرتے تھے. وَأَيْمُ اللَّهِ، اور اللہ کی قسم، یہ قسم کون اٹھا رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ، اگر چوری کرے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لَقَطَعْتُ يَدَهَا، میں تو اس کا بھی ہاتھ کاٹوں گا، اپنی بیٹی کو بھی معاف نہیں کروں گا. اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، نمبر ہے 3732 3732، اور امام مسلم نے روایت کیا، نمبر ہے 1688 1688. وفی لفظ، اس حدیث کے کچھ الفاظ میں یہ آیا ہے کہ کانت امرأۃ تستعیر المتاع وتجحدہ، ایک عورت تھی جو لوگوں سے سامان عاریتاً لیتی، استعمال کرنے کے لیے لیتی، اور بعد میں انکار کر دیتی، مکر جاتی، میں نے لیا ہی نہیں. فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقطع یدیہا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. یہ الفاظ جو آخری ہیں یہ مسلم شریف میں آئے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں اس حدیث سے ہمیں کیا کیا مسائل معلوم ہوئے. پہلا مسئلہ تو یہی معلوم ہوا کہ حدود میں شفاعت کرنے کی اجازت نہیں ہے. حدود کے معاملے میں شفاعت کرنا حرام ہے، جرم ہے، گناہ ہے. لیکن یہ اس وقت تک ہے جب تک کہ جب معاملہ پہنچ جائے جج کے پاس، حکومت کے پاس، انتظامیہ کے پاس. جب حکومت تک معاملہ نہ پہنچے، آپ کے گھر کے اندر رہے، آپ کے محلے میں ایک آدمی نے دوسرے آدمی کی چوری کر لی، اور جس کے گھر میں چوری کی گئی وہ معاف کر دے، ٹھیک ہے، شریعت کو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر یہ معاملہ پہنچ گیا حکومت کے پاس، جج کے پاس، کورٹ کے پاس، اب شفاعت کرنے کی اجازت نہیں ہے. بس اچھا، کیا دلیل ہے اس فرق کی جو ابھی ہم نے کیا ہے کہ حکومت کے پاس پہنچنے سے پہلے اگر اس معاملے میں جس کے گھر چوری ہوئی ہے وہ نرمی کر لے، معاف کر دے، تو کوئی مسئلہ نہیں. حکومت کے پاس پہنچ جائے پھر کوئی معافی نہیں ہے. اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس کو امام احمد اور امام ابو داؤد وغیرہ نے روایت کیا ہے. راوی ہے صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک کیس آیا جس میں وہ آدمی جس کی چوری ہوئی تھی اس نے کہا کہ اس آدمی نے میری چادر چوری کی ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری عدالتی کارروائی کرنے کے بعد حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے. اب اس آدمی کو ترس آ گیا جس کی چوری ہوئی تھی. اس نے کہا اللہ کے رسول اس کو معاف کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے کہا تھا حلا کان ذلک قبل ان تأتینی بہ، اگر معاف کرنا تھا تو تم میرے پاس کیس آنے سے پہلے معاف کر دیتے، اب نہیں.
اچھا، اب یہاں پہ سوال یہ اٹھے گا کہ چلیں آپ ہمیں یہ بتائیں کہ حکومت کے پاس کورٹ میں معاملہ جانے سے پہلے پہلے معاف کر دینا بہتر ہے یا کورٹ میں معاملہ لے جانا بہتر ہے؟ تو یہاں پہ علماء کرام کہتے ہیں صورتحال دیکھی جائے گی. اگر ہے وہ مجرم عادی، وہ چوریاں کرتا رہتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ معاف کریں گے تو پھر چوری کرے گا، یہ بعد آنے والا نہیں ہے، تو پھر اس کا معاملہ کورٹ میں لے جانا بہتر ہے. اور اگر کسی آدمی سے پہلی بار چوری ہوئی اور آپ کو پتا ہے کہ اس کا کردار کریکٹر ویسے معاشرے میں اچھا ہے، نمازی آدمی ہے، پتہ نہیں کیسے چوری کر بیٹھا ہے اس دفعہ اور وعدہ کر رہا ہے کہ آئندہ میں نہیں کروں گا، تو پھر معاف کر دینا بہتر ہوگا. اس حدیث سے پتہ چلا کہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کرنا چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کون امیر ہے کون غریب ہے، کس کا تعلق کسی ایسے خاندان سے ہے جس کو معاشرے میں اعلیٰ سمجھا جاتا ہے، یا اس کا تعلق ایسے خاندان سے جس کو معاشرے میں حقیر جانا جاتا ہے. یہ فرق نہیں کیا جائے گا. اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ اگر جج حضرات، کورٹ، عدالتیں، حکومت حدود قائم کریں غریب لوگوں پہ، کمزور لوگوں پہ، اور بڑے لوگوں پہ حدود قائم نہ کریں، تو اس سے معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور ایسا معاشرہ پھر کامیابی حاصل نہیں کر پاتا. اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ اہم ترین معاملے میں قسم اٹھائی جا سکتی ہے. یہاں پہ اللہ کے نبی نے قسم اٹھائی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، حالانکہ آپ کی باتیں قسم کے بغیر بھی سچی تھی. اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ معاملے کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کوئی مثال وغیرہ دینا بھی جائز ہے. جیسا کہ یہاں پہ آپ نے کیا کہا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو تب بھی میں نے ہاتھ کاٹنا تھا. اس حدیث سے پتہ چلا کہ اسامہ بن زید کی کیا شان ہے، اور یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے محبت کرتے تھے، جس کو سارے مسلمان جانتے تھے. اسی لیے جب ان کی میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ایک ہی آدمی ہے جو شفاعت کر سکتا ہے اور وہ اسامہ بن زید ہیں. کسی نے یہ نہیں کہا کہ ابو بکر کر سکتے ہیں، کہا اسامہ بن زید. اچھا، اب یہاں پہ ایک اختلاف ہے علماء کرام کا، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی کسی سے کوئی چیز لے استعمال کرنے کے لیے عاریتن اور بعد میں مکر جائے تو کیا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ جبکہ پہلے ہم کیا پڑھ چکے ہیں کہ ڈاکو کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. جو کسی سے کوئی چیز اچانک اشک لے اور بھاگ کھڑا ہو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، دیگر سزائیں ان کو دی جائیں گی. اب اس حدیث کے آخر میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ یہ جو عورت تھی یہ لوگوں سے کوئی چیز عاریتن لے لیتی، بعد میں مکر جاتی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. تو کیا جو یہ انداز اختیار کرے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا یا نہیں؟ جمہور علماء کرام کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، امام شافعی، کہ اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. بلکہ امام احمد کا بھی ایک فتویٰ یہی ملتا ہے، ایک روایت یہی ملتی ہے کہ نہیں ہاتھ کاٹا جائے گا. کیوں جی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا؟ کہتے ہیں ہمارے پاس حدیث ہے، اور یہ حدیث ترمذی شریف میں آئی ہے 1448 1448، ابن ماجہ میں آئی ہے 2591 2591. شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. کیا ہے کہ لیس علی خائن ولا منتہب ولا مختلس قطع، جو کسی مال میں خیانت کرے یا ڈاکہ ڈالے یا اچک کر لے جائے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. ہم نے ان سے کہا کہ ابھی تو ہم نے حدیث سنائی ہے آپ کو جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تھا. تو کہتے ہیں نہیں، آپ اس حدیث کو سمجھ نہیں سکے. اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ اس لیے کٹا تھا کہ وہ لوگوں سے چیز عاریتن لیتی، استعمال کے لیے لیتی اور بعد میں مکر جاتی تھی، اس لیے ہاتھ نہیں کٹا تھا. ہاتھ کٹا تھا چوری کی وجہ سے. ویسے اس عورت کا تعارف کروایا گیا کہ یہ وہی عورت تھی جس کی ایک اور حرکت تھی جس کی وجہ سے بدنام تھی، کہ یہ جناب لوگوں سے چیزیں لیتی بعد میں مکر جاتی. لیکن ہاتھ اس وجہ سے نہیں کاٹا گیا. ہاتھ تب کاٹا گیا جب اس نے باقاعدہ چوری کی.
اچھا، اور دوسرا قول اس مسئلے میں یہ ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے گا، اور یہ بھی امام احمد کا دوسرا فتویٰ ہے۔ واللہ اعلم، راجح یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز کسی سے عاریتاً لے اور بعد میں مکر جائے اس کو کوئی اور سزا دی جا سکتی ہے، اس وجہ سے اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے یہ احکام و مسائل اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں شریعت کی خلاف ورزی سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔